بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے عظیم شخص کی جس نے 1994 میں کنگ فیصل ایوارڈ کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرایا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لکھا ہے، لہٰذا مجھ پر میرے دین کو خراب نہ کریں۔ ایک ایسا عظیم شخص جس نے فرانس کی نیشنلٹی یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دی کہ مجھے اپنی مٹی اور اپنے وطن سے محبت ہے۔ ایک ایسا عظیم شخص جس کے ہاتھ پر 40,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا۔ ایک ایسا عظیم شخص جو 22 زبانوں کا ماہر تھا اور 84 سال کی عمر میں آخری زبان تھائی سیکھ لی تھی۔ ایک ایسا عظیم شخص جس نے مختلف زبانوں میں 450 کتابیں اور 937 علمی مقالے لکھے۔ ایک ایسا عظیم شخص جو اس قدر علمی مقام رکھنے کے باوجود اپنے برتن اور کپڑے خود دھوتے تھے۔ ایک ایسا عظیم شخص جسے 1985 میں پاکستان نے اعلیٰ ترین شہری اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا، تو اعزاز کے ساتھ ملنے والی رقم جو 1 کروڑ روپے بنتی تھی، اس رقم کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ تحقیقات اسلامی کو یہ کہتے ہوئے دیا کہ اگر اس فانی دنیا میں یہ اعزاز وصول کیا تو پھر باقی رہنے والی زندگی کے لیے کیا بچے گا۔ ایک ایسا عظیم شخص جس نے حدیث کی اولین کتاب جو 58 ہجری میں لکھی گئی تھی، جسے صحیفہ حمام بن منبع کہا جاتا ہے، اس عظیم حدیثی و تاریخی دستاویز کو انہوں نے 1300 سال بعد جرمنی میں برلن لائبریری سے دریافت کیا اور تحقیق کے بعد شائع کرایا۔ ایک ایسا عظیم شخص جس نے قرآن مجید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ و تفسیر لکھا۔ اس شاہکار ترجمے کے 20 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ایک ایسا عظیم شخص جس نے تعارف اسلام کے نام سے ایک شاہکار کتاب لکھی، جس کتاب کے دنیا کی 22 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم علمی اور فکری شخصیت ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تھی۔ آپ 1908 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1933 میں جرمنی کی بون یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور وہیں عربی اور اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ آپ 1946 میں اقوام متحدہ میں ریاست حیدرآباد کے نمائندے یعنی سفیر مقرر ہوئے۔ 1948 میں سقوط حیدرآباد اور انڈیا سے ریاست کے جبری الحاق پر سخت دل برداشتہ ہوئے اور جلا وطنی کی زندگی اختیار کی، اور جلا وطنی کے دوران حیدرآباد لبریشن سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی۔ 1950 میں پاکستان کا پہلا قانونی مسودہ بن رہا تھا تو آپ سے رابطہ کیا گیا۔ آپ پاکستان تشریف لائے۔ آپ نے 1952 سے 1978 تک ترکی کی مختلف جامعات میں پڑھایا۔ 1980 میں جامعہ بہاولپور میں طلباء کو خطبات دیے، جنہیں بعد میں خطبات بہاولپوری کے نام سے شائع کیا گیا۔ یہ عظیم علمی اور فکری شخصیت 17 دسمبر 2002 کو امریکی ریاست فلوریڈا میں انتقال کر گئی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کہنے کو ایک فرد تنہا، لیکن کام کئی جماعتوں سے زیادہ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ بھی کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بایوگرافکس اردو کو وزٹ کیجیے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔